حضرت ابو بکر کے عہد میں جمع قرآن، لیکن آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متحرک اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر اور کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے پر تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 10 منٹ صورتیں اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ وہاں حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی ہے، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں گے؟ عمر نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور آپ میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی رائے ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا کہ تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونڈنے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابو بکر عمر کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم آیات کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار۔ اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلہ میں حضرت زید بن ثابت کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، جیسا کہ پیچھے ذکر آ چکا ہے کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا اور وہ اپنی یادداشت اور پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک کہ اس کے متواتر ہونے
کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھی۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی ہیں موجود ہوں وہ حضرت زید رضی اللہ کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو وہ مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی جائیداد سے اس کی توثیق کرتے۔ نمبر 2، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، اور وہ روایت سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے۔ فتح الباری بحوالہ ابن ابی داؤد۔ نمبر 3، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جا سکتی تھی جب تک کہ وہ قبائل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے۔ نمبر 4، اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ نے تیار کر رکھے تھے۔ البرہان فی العلوم القرآن۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جمع قرآن۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ پھر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اور مختلف صحابہ کرام نے قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قرأتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی، اور اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور سے پڑھا تھا۔ اس طرح قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا، جب تک کہ لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قرأتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اتاری گئی ہیں، اور اس وقت تک اس اختلاف میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دور ممالک میں پہنچا اور بات ان میں پوری مشہور ہو سکی کہ قرآن کریم کی مختلف قرأتیں ہیں، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرأت کو صحیح اور دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قرأتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرے سوائے زید رضی اللہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں سے تمام قرأتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تسویے کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں تمام معتبر قرار 3 جمع ہوں، قرائتین جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرأت صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ تمام ہمارے پاس بھیج دیجیے، ہم ان کو صحائف میں نقل کر کے آپ کو واپس کریں گے۔ حضرت حفصہ نے بھی وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، عبداللہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام پر مشتمل تھی۔